بھارت کیا چاہتا ہے ارون صاحب؟ اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا شعر ہے؟ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ کیا بات ہے! یہ امیر شہر ہی کی نہیں ہے، قوموں کی بھی یہی کہانی ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہے، اور حب وطن ہے جو وہ اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ مذہب ہوتا ہے، یہ حب وطن ہوتا ہے۔ بعض جگہ مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انگریزی میں "The nationalism is the last refuge of a scoundrel"۔ ایک نوسر باز کی آخری پناہ گاہ حب وطن کا نام۔ اب وہ ایک ایسے سکینڈل کی زد میں اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بپن راوت نے جو کچھ کہا اور آر کے ایس نے جو اس نے کہا، وہ 27 جون کے بعد جو قصہ چھڑا جموں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قید بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے، اور ہم اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی جگہ پہ، اپنی مرضی کے طریقے سے معاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف، اور ساتھ ہی ایک ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا، پھر ادھر سے یہ کمال ہے۔ قومی افراد۔ اور آر ایس کے صاحب جو ہیں، آر کے ایس، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، راکیش کمار بھائی۔ اچھا، اور دونوں کا جھگڑا ہے، بڑا دلچسپ جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ جو نیا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، کیا ہے وہ نیو تھیٹر، پتہ نہیں کیا ہے وہ، انٹروگیٹو وار تھیٹر، ہاں، انٹیگریٹڈ وار تھیٹر۔ یہ چینی حملے کے بعد اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھے، اور انہیں پتہ چلا دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، اور اب انٹیگریٹڈ وار، جیسے ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنایا ہے نا، انہیں اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور سسٹم بدل رہا ہے۔ بپن راوت کے بارے میں بات رہی ہے، مودی کا بڑا فیورٹ ہے، اور اس نے کہا تھا پچھلے نومبر میں، اس سے پہلے بھی کہا جائے، ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا چین اور پاکستان کو بیک وقت شکست دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہہ دیا کہ چین، پاکستان، امریکہ، روس سب کو شکست دے سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کے لیے ایک عہدہ تراشا گیا، سسٹم ہی بدل دیا گیا اس کے لیے۔ اور حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارڈر کے قریب تھا تو جناب ہلال نے اس سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا موڑا دوں گا میں تمہیں، اور بھاگ گیا۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ فل فلج وار شروع ہو جائے، آرمی چیف کو اگر اڑا دیا جاتا، اور وہ بھاگا اسی وقت، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا۔ اچھا، اب وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو نیا ہمارا سسٹم ہے انٹیگریٹڈ وار تھیٹر، اس میں ایئر فورس جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، جسٹ اے ہیلپنگ ہینڈ، ہاں، جیسے انجینئر ہے، اس نے کہا جیسے انجینئر ہے، ایک آرم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بس کچھ حصوں میں معاملات میں معاونت۔ تو وہ ایئر فورس میں اسے بڑا شدید رد عمل ہو گیا۔ اس میں پہلے تو ریٹائرڈ ایئر فورس کے افسروں نے ہنگامہ کیا کہ ایئر فورس کا تو لیڈنگ رول ہوتا ہے، وہ ایک محض ایک حصہ کیسے ہو گئی آپ کے سسٹم کا۔ اب وہ دیکھیں نا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایک عہدہ تو کریٹ کر دیا، اب مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنا، بھائی ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنا۔ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا نا، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا تو حال یہ تھا کہ جب ضیاء نے مارشاء اللہ لگایا تو وہ بیلٹ باندھ رہے تھے ڈرائنگ روم میں کھڑے، اور ضیاء نے فون کر کے اطلاع دی کہ سر مارشاء اللہ لگ گئے، یعنی وہ ویسے سینئر ہے، بھائی سسٹم چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک حصہ نہیں، ہمارا لیڈنگ رول ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حصہ ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے، اگر ہوا ہے ایسا، ان کا تو یہ نہیں پتا کیسا گھڑ بھی لیتے ہیں، وہ ایک کبا اور ایک دو تین درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک اسٹرائک، اسٹریٹجیکل اسٹرائک، اوہو کیا بھاری بھرکم نام ہے، لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی، سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھیراؤ کر لیا ہے جیسے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب والا، اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے۔ بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو، اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا، وہ حماس والے نہیں کرتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ
लेजर का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, वो अपना ड्रोन्स के हवाले ड्रोन्स से? का, वहाँ तो जैमर्स ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर थे, जम्मू पे लड़ाका तैयारे तो नहीं थे, कोई ख़तरा तो नहीं था। इन्होंने भाई हमारा इतना नुकसान किया पाकिस्तानी तालिबान के ज़रिए, अफगान तालिबान नहीं, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें हमेशा, कि हमारा कि 1 करोड़ रुपये का तैयारा था जो कराची एयरपोर्ट पर तबाह किया गया था, और वो अब जैमर लगाए ट्रकों पे ले जाके, और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ड्रोन्स को तबाह करने का निज़ाम बनाए, शौक़ से बनाए, तो वो कश्मीरियों के दिल तो नहीं जीत सकते, उसका तो कोई तरीका नहीं है। अब मसला क्या है, धमकी देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? सीज फायर पे तो अमल हो रहा है, बॉर्डर पे तो फिर ये क्या मामला है? हाँ, ये क्यों कर मामला रहे ये है, ये मामला ये है जनाब, राफेल तैयारों का मामले में एक फ्रांसीसी वेबसाइट ने, मीडिया पार्ट ने जी। एक स्टोरी नशर की, ठीक है, और उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद हो चुके हैं, और इंडिया हिल के रह गया है, और फ्रांस में तहकीकात शुरू होगी। इंडिया में भी रिएक्शन स्टोरी आया है, शदीद रिएक्शन। अच्छा, क्या है? कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं फौजदारी मुकदमा दायर करें, राफेल तैयारे खरीदने थे 2001 में। तो ये बातचीत शुरू की गई, खरीदे गए 2012 में। ठीक है, 126 का इरादा था, सिर्फ 26 तैयारे खरीदे गए। ठीक। इस दौरान हुआ ये कि वो गुप्ता साहब थे, क्या पूरा नाम क्या है उसका? सुशीन गुप्ता। सुशीन गुप्ता, उसको उन्होंने राफेल तैयारा बनाने वाली 2 कंपनियां हैं जो मिलकर वो काम करती हैं, उन्होंने हायर कर लिया। सुशीन गुप्ता जो है उसके ताल्लुकात थे अमित शाह से भी, उसके बेटों के तरफ। ये जो अमित शाह है, यही अमित शाह, ये से मुराद ये यहाँ बाहर कॉरिडोर में नहीं खड़ा हुआ, नहीं, वो मोदी साहब के साथ साथ जो नजर आया अमित शाह, बीजेपी का, उनका नाम तो हर एक को अब याद है, और दूसरा नामों की वजह से। अरुण जेटली, क्या नाम था? अरुण जेटली। अरुण जेटली, वो थे उस वक्त वजीर खजाना, उनसे थे उनके मरासम। ये जो साहब हैं सुशीन गुप्ता साहब ने फाइलें चुरा ली वजारत दफा से। हैं? जी, वो फाइलें, वो तो इंटेलिजेंस और क्या होती है, उन्होंने जो उनको हायर किया भाई, इसीलिए हायर किया ना उन कंपनियों अच्छा, ने। मकसद मकसद क्या था? पाकिस्तान में भी ये हुआ था, फ्रांस से कुछ असला वगैरह खरीदा, वो बड़ा स्कैंडल बन था। अब उसको फिलहाल छोड़ दें, लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें भी कुछ लोग मुलव्वस है। बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है, बेनज़ीर के दौर की बात। अच्छा, अब वो जो सारी वो पॉइंट्स बनाए गए थे वजारत दफा ने, इस तरह नेगोशिएट, जो स्ट्रेटजी थी पूरी उन्हें पता चल गई। देखिए ना, मैं एक छोटा सा प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ और किसी को बता देता हूँ कि मुझे इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये मुझे अगर 50 लाख रुपए में मिला, छोटा सा प्लाट है, मैं 50 में ले लूँगा, हैं, मगर बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मुझे 35 लाख में मिल जाए, क्योंकि मार्केट प्राइस इसकी जो है यही 36-37 लाख है। कोशिश करूँगा अगर वो ज़रूरतमंद हुआ। सौदाबाजी तमाम चीज़ों में इसी तरह होती है। अब जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्हें ज़रूरत कितनी शदीद है और ये क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे और क्या बात करेंगे, तो वो तो पहले से मेंटली तैयार हो गए, सोच लिया उन्होंने। और मुज़ाकरात होते रहे, मुज़ाकरात सरकारी सतह पर हुए, राफेल के नुमाइंदे भी शरीक हुए, दो कंपनियां इनफैक्ट वो मिल के काम करती। तैयारे खरीद लिए गए। आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। उस मुआहदे में ये लिखा जाना था कि करप्शन की, अगर करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात हुई। मोदी साहब ने ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके वो कमेटी से कहा कि इस शिक को निकाल दिया जाए, और वो निकाल दी। फ्रांस में तहकीकात हो रही है, वो तो सारी तफसीलात सामने आने वाले हैं। वो जज साहब जो हैं उनके हवाले कर दिया गया। वो डायरेक्टरेट है अमल दरामद का, एक महकमा है जिसको इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट गालबन कहा जाता है। तो वो अपना वो निकाल दी। मुज़ाकराती टीम इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थी, मगर वज़ीर आज़म ने कहा निकाल दें। तो वज़ीर आज़म के पास तो जवाब हो सकता है। वो मोदी साहब ने कहा अब जनाब, अब एक हंगामा बरपा है, तो अब उस हंगामे का क्या इलाज है, सवाए इसके कि पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएँ और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए। पाकिस्तान आर्मी रेड अलर्ट पे है, फ़िज़ाइया भी तैयार हैं ज़हनी तौर पे, जंग नहीं चाहते, मगर ये है कि जंग वो करेंगे। शास्त्री ने 65 में ठीक यही अल्फाज कहे थे, अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेंगे।
وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کر لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے. کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ مینٹلی تیار ہوں، 71 ایک بالکل مختلف صورتحال تھی. اچھا یہ بھی اس نے کہا وہاں تو 2 ڈویژن تو کل آرمی تھی، آبادی ناراض تھی، اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا، انڈیا کو موقع مل گیا. اس میں تو بھٹو اور یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان شریک تھے سارے. اس میں امریکہ اور روس شریک تھے. عالمی سازش تھی. ایک مدہوش آدمی حکمران تھا. آج تو وہ پاکستان، اس پاکستان میں آئی صحیح نام کی کوئی چیز تھی ایک بس برائے نام تھی. اس کے بعد بنی نہ آئی صحیح جناب وہ صورتحال نے. اس نے کہا بھی اپن راوت نے کہ یہ یا تو ایک محدود جنگ ہے یا یہ میسیج ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے. جس کسی نے بتایا اس کا جائزہ لے رہے ہیں. مگر الزام بھی پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش تو پاکستان پہ نہیں الزام عائد کریں گے اور کس پہ؟ قربانی کا بکرا ہی چاہیے ہوتا ہے. کبھی وحیلہ مذہب، کبھی بنام وطن.